نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا یہ مختصر سا پروگرام نہ تو کانفرنس ہے اور نہ ہی جلسہ عام ہے. درس قرآن کا یہ پروگرام ہے جس کا عنوان ہے ختم نبوت. مجھے آپ کی مصروفیات کا احساس ہے. میں انشاءاللہ چند منٹوں میں اپنے اللہ کی توفیق سے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں گا انشاءاللہ. ہم مسلمان ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، سبق دیتا ہے کہ حضرت
آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور پیغمبر اس دنیا میں بھیجے گئے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ سب انبیاء اللہ کا انتخاب تھے، انہیں اللہ نے مخلوق میں سے چن لیا تھا، جیسا کہ قرآن نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کی آل کو چنا، انہیں مخلوق میں سے اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ قرآن نے ایک اور جگہ پہ کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ان نبیوں کو چن لیا تھا اور ہم نے انہیں سیدھے رستے کی رہنمائی کی تھی۔ سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں اور اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان نبیوں کے درجات میں اور مراتب میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ سب نبی ایک مرتبے کے نہیں ہیں، سارے انبیاء ایک درجے کے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے درجات میں مراتب میں فرق رکھا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، تیسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ یہ رسولوں کی جو جماعت ہے، ان میں ہم نے کچھ نبیوں کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے، مرتبہ ان کا اعلیٰ ہے۔ منہم من کلم اللہ، نبیوں کی جماعت میں کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان نبیوں میں سے کچھ وہ ہے
جس کے درجے ہم نے سارے نبیوں پر بلند کر دیے، جیسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماننا سب نبیوں کو ہے، ایمان سب نبیوں پر لانا ہے، لیکن یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہے کہ انبیاء کی جماعت میں سب سے افضل، اعلیٰ، اولا، برتر، بالا قدر اور سب سے بلند تر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایک حدیث کے سہارے پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بس اس حدیث کی تشریح تھوڑی سی کروں گا اور آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے باقی نبیوں پر فضیلت بخشی گئی ہے 6 چیزوں میں۔ کتنی چیزیں آپ نے گنی؟ 6 چیزیں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، وہ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ ان 6 چیزوں میں اللہ نے مجھے باقی نبیوں پر عظمت بخشی ہے، باقی نبیوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ اب میں جوامع الکلم کی تشریح کرتا رہوں اس میں بڑا ٹائم لگے گا۔ جوامع الکلم کو آپ یوں سمجھیں، مجھے رب نے یہ سلیقہ بات کہنے کا بخشا ہے کہ میں مضامین کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کرتا ہوں۔ یہ ہے جوامع الکلم، جامع کلام۔ یا تو اس سے مراد ہے قرآن، کہ مجھے قرآن اللہ نے بخشا ہے اور ایسی کتاب اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو۔ قرآن واقعی جامع کلام ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، ماضی کے واقعات بھی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی ہیں، جہنم کا تذکرہ بھی ہے، جنت کا تذکرہ بھی ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہے، اس میں دلائل بھی ہیں، عقلی، نقلی، وحی، اور اللہ نے پوری کائنات کی باتیں کی ہیں، ان کو سامنے رکھا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی شکل میں مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ کسی نبی کو اللہ نے ایسی کتاب نہیں عطا کی۔ اور اگر جوامع الکلم سے مراد ہم قرآن نہ لیں اور نبی پاک کے فرمان لے لیں کہ آپ جو فرماتے تھے، آپ جو ارشاد فرماتے تھے، وہ بھی بڑا جامع کلام ہوتا تھا۔ میں صرف ایک مثال پیش کروں گا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ چھوٹی سی بات میرے نبی نے کی اور میرے نبی نے مضامین کا سمندر اس بات میں کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اصلاح معاشرہ کے لیے اور اعمال کی اصلاح کے لیے اگر قرآن کی کوئی آیت نہ ہوتی اور میرے نبی کا کوئی فرمان نہ ہوتا تو خدا گواہ ہے میری اور آپ کی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے میرے آقا کا وہی فرمان کافی تھا۔ وہ یہ ایک فرمان کافی تھا، اتنا جامع کلام میرے نبی نے فرمایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد بھی ہے، میں صرف توجہ دلاؤں گا آپ کو یاد ہے۔ میں جب بیان کروں گا آپ کہیں گے یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ فیس بک پہ پڑھا، ٹی ویوں پہ پڑھا، کتابوں میں پڑھا، اخباروں میں پڑھا، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تہ میں آپ کبھی نہیں اترے کہ کتنا جامع کلام ہے میرے نبی کا۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کتنی سی بات ہے، اتنی سی بات۔
اس میں سمندر کو بند کر دیے. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بڑا جامع کلام ہے. میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے کوئی 2 نمبر مال بیچ دے. میں پسند کرتا ہوں تو میں 2 نمبر مال کیوں بیچتا ہوں؟ میں پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری غیبت کرے تو میں غیبت دوسرے کی کیوں کرتا ہوں؟ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھ پر بہتان باندھے تو پھر میں دوسرے پر بہتان کیوں باندھتا ہوں؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی دکاندار مجھے سودا کم تول کے دے پھر میں لوگوں کو سودا کم تول کے کیوں دیتا ہوں؟ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی میری ماں بہن بیٹی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھے تو پھر میں دوسروں کی بہن ماں اور بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے کیوں دیکھتا ہوں؟ ایک فرمان ہے، اس پہ عمل ہو جائے پورا معاشرہ کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے. میں درست ہو جاؤں، آپ درست ہو جائیں، محلہ درست ہو جائے، برادریاں درست ہو جائیں، خاندان درست ہو جائیں. اس پر اگر عمل کر لیا جائے، یہ ہے جوامع الکلم. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو. میں اس پر کتنی مثالیں پیش کرتا چلا جاؤں تو سارا وقت اسی میں صرف ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا مجھے 6 چیزوں میں دوسرے نبیوں پر فضیلت بخشی گئی ہے. ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. دوسری چیز میرے نبی نے ذکر کی وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ذریعے میری مدد کی ہے. کفار پر اور مخالفوں پر میرا روب طاری کر دیا اللہ نے. یہ دوسری چیز آپ نے ذکر کی. تیسری چیز آپ نے ذکر کی احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. باقی کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. وہاں کیا دستور تھا پہلی امتوں میں؟ جتنا مال غنیمت آئے وہ ایک کھلے میدان میں رکھ دو، اوپر سے آگ آئے گی اسے اچک کے لے جائے گی. یہ قبولیت جہاد کی دلیل بھی بنے گی. اوپر سے آگ آئی، اس مال غنیمت کو اچک کے لے گئی. میرے آقا نے فرمایا کسی امت پر غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا. یہ شرف مجھے بخشا گیا کہ مجھ پر اور میری امت پر غنیمت کی مال کو کیا کیا گیا؟ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور اللہ نے مجھے ایک فضیلت یہ بخشی کہ میرے لیے ساری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا. وَطَهُورًا، پاکی کا ذریعہ بنا دیا. مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا. آپ وضو کرنے پر قادر نہیں ہیں، یا آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پانی میسر نہیں ہے، یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر تم ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے وضو کرو گے تو تمہارا یہ زخم بڑھ جائے گا یا تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تو ہماری شریعت نے کیا کہا؟ کیا کر لے؟ تیمم کر. وہ مٹی کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا. مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کو کیا کر دیا؟ اس سے پاکی حاصل ہو رہی ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلی امتیں صرف اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھ سکتے تھے، بس عبادت گاہ سے باہر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا، مجھے یہ شرف بخشا کہ میرے اور میری امت کے لیے پوری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دی. جہاں جگہ ملے، جہاں وقت ملے، آپ وہاں مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں. وضو کرنے پر قادر نہیں ہے تو مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیں. یہ تو 4 چیزیں میں نے ذکر کی. اصل چیز جو ہے وہ 5ویں اور 6 ہے جس کے لیے میں نے اس پوری حدیث کا سہارا لیا ہے. مجھے سارے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت بخشی گئی ہے. ان میں سے 4 چیزیں میں نے پہلے گن دی ہیں. 5ویں چیز جو میرے موضوع سے متعلق ہے
میرے آقا نے اس پانچویں چیز کو ذکر کیا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری کائنات کے لیے رب نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ نے مجھے تمام نبیوں پہ کیا بخشی؟ فضیلت بخشی۔ ایک حدیث میں آیا، مشکات میں، میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کی نبوت خاص تھی ایک قوم کے لیے، ہر نبی کی نبوت خاص تھی ایک برادری کے لیے، ہر نبی کی نبوت خاص تھی ایک شہر کے لیے، ایک وقت کے لیے۔ آپ سورت آراف اور سورت ہود خدا کے لیے گھروں میں پڑھیے گا، سورت آراف اور سورت ہود۔ میں وہ آیتیں پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو بھیجا ان کی بس جو حضرت نوح کی قوم تھی اس کی طرف ہم نے نبی بنا کے بھیجا۔ اگلے رکوع میں کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے حضرت ہود کو صرف قوم عاد کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اگلے رکوع میں کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح کو صرف قوم سمود کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اگلے رکوع میں کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے حضرت شعیب کو صرف مدین بستی یا مدین قوم، اختلاف ہے، مفسرین مدین قوم بھی کہتی ہیں، مدین بستی بھی کہتی ہیں، مدین بستی کی طرف یا مدین قوم کی طرف ہم نے نبی بنا کے بھیجا۔ میرے آقا نے کہا ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک برادری کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک دیہات کے لیے، ایک علاقے کے لیے۔ قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا، حضرت ہود قوم عاد کے لیے، حضرت صالح قوم سمود کے لیے، حضرت شعیب قوم مدین کے لیے، حضرت نوح اپنی قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، ہر نبی اپنی اپنی قوم کے لیے۔ اور جب وقت آیا آمنہ کے لال کا، قرآن نے انداز بدل دیا۔ قرآن پھر کیا کہتا ہے کہ یہ صرف ایک شہر کا نبی ہے، ایک علاقے کا نبی ہے، ایک ملک کا نبی ہے؟ نہیں، پھر قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے۔ دیکھیں یہاں میرے نبی کی نبوت کا رب نے ذکر کیا تو وہاں رب نے کیا کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ یہ ذرا آپ للناس کہیں جی، اور سے کہیں یار، میرے نبی کی نبوت کیا ہے؟ للناس۔ پھر آپ قرآن پڑھیں، رب نے میرے نبی کے قبلے کا ذکر کیا ہے تو قرآن بولا ان اول بیت وضع للناس، بیت اللہ بھی کیا ہے؟ للناس۔ پھر رب نے میرے نبی پہ اترنے والی کتاب کا ذکر کیا، قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ بھی کیا ہے؟ للناس۔ پھر قرآن نے میرے نبی کی امت کا ذکر کیا تو قرآن بولا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس للناس پہ آپ توجہ کرتے چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ ختم نبوت کی اہمیت کو یہیں سے سمجھ جائیں۔ کعبہ بھی للناس، امت بھی للناس، کتاب بھی للناس، اور نبی بھی للناس۔ اور لوگوں میں آپ کی عقل سے اپیل کرنے لگا ہوں، اگر بیت اللہ کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں اور قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو آمنہ کے لال کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں۔
اس لیے کہ نبی بھی للناس ہے، کتاب بھی للناس ہے، قبلہ بھی للناس ہے، امت بھی للناس ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسرے نبیوں پر یہ فضیلت بخشی گئی، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میری نبوت ایک علاقے اور ایک وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ میری نبوت ساری خلقت کے لیے۔ آپ قرآن پڑھیں، اللہ آپ کو قرآن کے قریب لائے۔ ہم تو بڑی محنت کر رہے ہیں یار، اور بڑی فکر میں اور تگ و دو میں ہیں کہ قوم پلٹے اللہ کے قرآن کی طرف۔ قوم کو پلٹنا چاہیے اللہ کے کلام کی طرف، نوجوانوں کو پلٹنا چاہیے اللہ کے کلام کی طرف۔ اللہ کا قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ آپ پڑھیں سورۃ اعراف، پڑھیں آپ سورۃ ہود۔ جب وہ نبی خطاب کرتا تھا، رب کا پیغام سناتا تھا، کیا کہتا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ، قال یا قوم، اے میری قوم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، ہر نبی اپنی اپنے وقت میں کہتا چلا گیا یا قوم، یا قوم، یا قوم، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم۔ اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، مولا میں نے کیا کہنا ہے؟ یا اہل العرب، یا اہل مکہ، یا قریش، اور مکے والوں، اور عرب والوں، اور قریشیوں، میں نے یہ کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں میرے پیغمبر، تیری زبان سے اتنے چھوٹے جملے اچھے نہیں لگتے، مولا پھر میں نے خطاب کیا کہنا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کل، میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اور پوری کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو میرے نبی نے جن 6 چیزوں کا ذکر کیا کہ مجھے ان 6 چیزوں کے ذریعے باقی نبیوں پہ فضیلت بخشی گئی، ان میں 5ویں چیز کیا تھی؟ ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میری نبوت ایک علاقے، ایک برادری، ایک گاؤں اور شہر کے محدود نہیں ہے، بلکہ میری نبوت کیا ہے؟ عام ہے ساری کائنات کے لیے۔ ایک جگہ پہ قرآن بولا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ تو پڑھو یار، یہ ہے تو آپ سب کو یاد ہے یار، اس میں میرے نبی کی بڑی تعریف ہے، اس میں میرے نبی کی بڑی عظمتیں چھپی ہوئی ہیں یار۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب ذرا سورۃ فاتحہ میں آئیں، سورۃ فاتحہ کو شروع کریں، پڑھیں میرے ساتھ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، آج کے بعد جس کا میں رب ہوں نا، اس کا تو نبی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو چھٹی چیز کیا تھی؟ چھٹی چیز تھی، 5ویں چیز تھی جس میں آپ کو فضیلت بخشی گئی باقی نبیوں پر، کہ آپ کی نبوت عام ہے، ساری خلقت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت عام ہے۔ اور چھٹی چیز کا میرے آقا نے ذکر کیا، مزہ تو تب ہے کہ میں اس کا ترجمہ نہ کروں، میں عربی عبارت پڑھوں اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ چھٹی چیز کیا ہے، میرا آقا چھٹی چیز میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ عربی بھی بڑی آسان سی ہے، بڑی آسان سی ہے، مجھے یقین ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ چھٹی چیز جس میں مجھے سارے نبیوں پر فضیلت بخشی گئی کیا ہے؟ خاتمہ بالنبیون، خاتمہ بالنبیون، مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو کیا کر دیا گیا؟
खोतेमा बिहन नबीयून, ये छठी चीज है कि मुझे रब ने खातमुन नबीयीन बना के भेजा है। वो जो आयत खत्म नबूवत है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबीयीन, जिसका तर्जमा, जिसकी तशरीह मेरे आका ने अपनी ज़बान मुक़द्दस से फरमाई, अना खातमुन नबीयीना ला नबिय्य बादी, मैं सारे नबियों का खातम हूं, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना है। मेरे नबी ने मिसालें दे दे के समझाया, फरमाया मेरी और पहले नबियों की मिसाल एक मकान की तरह है, उस बंदे की तरह है जिसने एक मकान बनाया, बड़ा खूबसूरत मकान है। लोग उस मकान को देखने के लिए आए, लोगों ने वो मकान देखा तो एक ईंट खाली थी, जगह थी एक ईंट की और वो जगह खाली थी, तो लोग कहते थे मकान तो बड़ा सोना है, काश के ये ईंट भी लग जाती तो ये पाए तकमील को पहुंच जाता। मेरे नबी ने फरमाया फ़अनल लाबिनतो वाना खातमुन नबीयीन, उस कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मैं हूं। फ़अनल लाबिनतो, उस कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मैं हूं। और साथ ही आपने फरमाया व खातमुन नबीयीन, अल्लाह ने मुझ पर नबियों के सिलसिले को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। बस आखिर में एक बात कह के खत्म कर देते हैं। मिर्ज़ई जो है ना, मिर्ज़ई और मिर्ज़ा कादियानी, उसने नबूवत का दावा किया और मिर्ज़इयों ने उसे नबी मान लिया। वो अगर कभी आपसे बात करें, हो जाता है कभी कहीं टाकरा हो जाता है, कोई दुकानदार है आपका साथ पड़ोसी है और गुफ्तगू कभी हो गई, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा रखा है और जो हमारे लोग हैं सुम्मुम बुकमुन, वो मिर्ज़इयों के बच्चे इनको बंद कर देते। ऐसी ऐसी दलीलें उन्होंने पकाई हुई। उनमें से एक दलील आपके सामने जिक्र करता हूं। झट आपसे पूछेंगे नबूवत रहमत नहीं, आप क्या जवाब देंगे? नबूवत क्या है? खुद कुरान ने कहा, हर नबी को अल्लाह कहता था और वो नबी खुद कहता था अल्लाह ने मुझे रहमत बख्शी। तो मिर्ज़ई कहेंगे नबूवत रहमत नहीं, आप कहेंगे रहमत है। अच्छा, आमना दा लाल जेड़ा है इसने रहमत नू खत्म कर दिता। आपको इसका जवाब कोई नहीं। भाई नबूवत अगर रहमत है तो फिर नबी पाक ने रहमत को खत्म किया है। सुनिएगा, रहमत को खत्म नहीं किया, रहमत को अपने कमाल तक पहुंचा दिया है। क्या कर दिया? कमाल तक पहुंचा दिया है। मैं मिसाल देके आपको समझाना चाहता हूं। सारी रात सितारे चमकते रहे, सारी रात, सुबह हुई नहीं हुई, उजाला हुआ नहीं हुआ, सारी रात चांद चमकता रहा, दिन चढ़ा नहीं चढ़ा, सूरज कन्नी कड्डी, उसके तुलू होने से पहले उजाला होने लगा। जब वो निस्फ़ नहार पे आया, एक एक जर्रा रोशन होगा, कायनात का एक एक पत्ता, घास का एक एक तिनका रोशन हो गया। अब सूरज कहे मैं खातिमुल अनवार हूं। सितारे आए, चांद आया, वो नूर थे, कुछ नहीं बना, मैं हूं खातिमुल अनवार। उसका क्या मतलब होगा कि मैंने नूर को खत्म कर दिया, मैंने नूर रोशनी को खत्म कर दिया। ये माना नहीं होगा, माना ये होगा कि मैंने उस रोशनी को और मैंने उस नूर को हद्दे कमाल तक पहुंचा दिया है, इतना रोशन कर दिया है कायनात को कि मेरे होते हुए न चांद की जरूरत रही न सितारों की जरूरत रही। मेरा नबी इस माने में खातमुन नबीयीन है कि मैंने आकर
انسانیت کے مسائل کو ایسا روشن کر دیا ہے کہ میرے بعد کسی اور روشنی کی کوئی ضرورت نہیں. رحمت کو ختم نہیں کیا، رحمت کو اپنے کمال تک پہنچا کہ میرے ہوتے ہوئے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے ایک حدیث کا ترجمہ صرف آج آپ کے سامنے کیا کہ 6 چیزوں میں آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے سارے نبیوں پہ کیا بخشی، ان میں سے جو 5ویں اور 6ٹھی چیز تھی وہ میرے موضوع سے متعلق تھی، ختم نبوت سے. اللہ نے مجھے ساری خلقت کے لیے نبی بنایا اور مجھ پر اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو کیا کر دیا. ہماری جماعت جو ہے ان 10 دنوں میں، آج اس کا دوسرا درس ہے، 10 دنوں میں شہر کی مختلف مساجد میں ختم نبوت کے عنوان پر انشاءاللہ 50 درس ہوں گے انشاءاللہ، جس میں قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کی رہبری کی جائے گی، لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی. کسی کا مذاق اڑانا، تضحیک، تمسخر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بیان اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مرزائی بھی ہمارے بیان کو سنے اسے بھی متاثر ہونا چاہیے، اللہ کرے اسے بھی ہدایت مل جائے. تو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس سلسلے کا جو ہمارا آخری پروگرام، بڑا پروگرام، مرکزی پروگرام ہوگا معاویہ مسجد میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، وہ 29 اکتوبر کو ہوگا انشاءاللہ. 29 اکتوبر جمعے کا دن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام، مرکزی پروگرام 29 اکتوبر کو ہوگا. یہاں اشتہار بھی لگیں گے، لیکن آپ میری اس دعوت کو قبول کریں گے اور آپ اس پروگرام میں ضرور تشریف لائیں گے. الحمدللہ رب العالمین.